को आज हमने तकलीफ़ दी है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि हमने ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से यहाँ पे की थी, जिसमें ख़ुसूसन पाकिस्तान के किसान के साथ जो पंजाब में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, उस हवाले से आपको याद होगा कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वफाक की और जो मौजूदा हुकूमतें हैं इस वक्त सिंध की और पंजाब की, उसके हवाले से गुफ्तगू की थी। उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात की थी, किस तरीके से वो किसान दुश्मन पॉलिसीज़ को टो कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में इस वक्त किसान जो है वो सरापा एहतजाज है, कसम पुरसी की हालत में है और उसके लिए बहुत से मसाइल हैं। और उस हवाले से हमने आपसे ये भी शेयर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द ही अपना किसान विंग जो है वो अनाउंस करने जा रही है। तो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसान विंग जो है वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज आपके एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हमारी पार्टी के मेजर साहब मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे जो नए पंजाब के पहले किसान विंग के प्रेसिडेंट हमारे पंजाब से हमारे MPA मेजर सरवर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी हमारे मौजूदा MPA एजाज शफी साहब मौजूद हैं। मेरे साथ सिंध के किसान प्रेसिडेंट जो है किसान विंग के जमील लुंड साहब मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ KP के जो प्रेसिडेंट किसान विंग के अरबाब जहांदाद साहब वो यहाँ पे है और KP के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी जो साउथ से हैं लियाकत मक्कल साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं सिर्फ ये वाज़े करना चाहता हूँ कि ये विंग जो है वो कुछ अर्सा पहले डीएक्टिवेट हो चुका था और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसान और लेबर विंग इकट्ठे हुआ करते थे और अरसा हुआ फॉर रीज़न अननोन टू मी वो 2-3 सालों से वो विंग जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो खान साहब ने जेल में एक मुलाकात के दौरान ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था और हम पिछले 3-4 महीने से इस पर मेहनत करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि हम वो लोग चूज़ करें जो कि एक अच्छी टीम के तौर पे सामने आएँ, जो कि किसान की आवाज़ बन सकें, जो कि किसान दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। वो तमाम ऐसे इक़दामात जो ये हुकूमत किसानों की और ज़राअत की के हवाले से जो मईशत है उसको तबाह करने के लिए करती है, उसको रोकने के लिए मुस्सर इक़दामात कर सकें। तो उस टीम को ढूंढने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगा। पंजाब में हमें बहुत से मसाइल थे, बहुत से लोग जो इस काम के लिए चूज़ हुए वो फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर माजरत करके जाते रहे और कई की पोजीशंस पे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई, जिसकी वजह से ये जो डिले है पिछले जब हमने अनाउंस किया था वी वर सपोज टू अनाउंस इट 2-3 दिन बाद, मगर वो डिले इसी वजह से हुआ। तो ये टीम हमारे पास मौजूद है। बलोचिस्तान के हवाले से हमारी कंसल्टेशन जो है वो भी जारी है। वो कि वहाँ पे बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, मगर छोटा है या बड़ा है, किसान की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूबे में बनेगी। इवन GB की बॉडी जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और उसमें 1-2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। लास्ट नाइट वही जो मसाइल हमें पंजाब में पेश आए वही हमें GB में भी कल रात जो है उनका सामना करना पड़ा, मगर वहाँ भी बॉडी जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान में 65 से 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, रूरल एरिया में है और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और पाकिस्तान में जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वो भी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है, इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया है किसान ने।
اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کیا ہے، ان کی پارٹی کو ووٹ کیا ہے، ان کی پارٹی ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو۔ ہماری پارٹی اس ونگ سے پہلے بھی ہر جگہ پہ کسانوں کے لیے مؤثر آواز بنتی رہی ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کسی بھی صوبے میں کوئی بھی کسان تنظیم ہے، اس نے جب بھی حکومت کے خلاف رزسٹ کیا ہے، یہیں آپ کے سامنے کئی پریس کانفرنسز کے اندر ہم نے ہمیشہ ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ شاید صرف کسان تنظیموں کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کسان جس پہ اعتماد کرتے ہیں، کسانوں نے جس کو ووٹ دیا ہے، کسانوں کے جو حقیقی نمائندے ہیں، ان کو خود آگے بڑھ کے اس میں جو ہے انیشیٹو لینا پڑے گا اور سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے تنظیموں کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اپنی فسطائیت، اپنے جبر اور ظلم کے باوجود دمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز سر نکال کے کھڑی ہو جاتی ہے، خاموش نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ تو یہ آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اگلا 1-1.5 ماہ جو ہے وہ پاکستان میں کسانوں کے لیے وہ بڑا سختی کا بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہی پریشان کن ہے۔ چند چیزیں جو ہیں ان کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنے تمام دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے ویری شارٹ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اینڈ آئی نو کہ آپ اس ٹاپک کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بعد میں کریں گے، بٹ آئی ول اونلی ٹاک اباؤٹ دس کسان ونگ ٹوڈے، بٹ اف دیر ول بی اینی کویشچنز regarding any other issue تو I would love to answer that as well۔ دیکھیں جو یہ اصل میں جو تماشا شروع ہوا ہے جی، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کسان کی، جو ایک بوری پہ یا ایک من پہ آپ کہہ لیں آتی ہے، اگر اس میں سے اس کاسٹ آف پروڈکشن کا صرف 100 روپیہ اس کو کم ملے، اگر جو لاگت اس کی آئی ہے نا جی، اگر اس میں سے اس بیگ پہ اس کو 100 روپیہ کم کیا جائے تو پورے پاکستان میں کسان کو 75 ارب روپے کا نقصان ہے، اور 75 ارب میں سے صرف پنجاب میں کسان کو 50 ارب روپے کا نقصان ہے اگر 100 روپیہ کم ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت قیمت پنجاب میں مختلف اضلاع میں، سندھ میں بھی سیم چیز ہے، مختلف اضلاع میں وہ ویری کر رہی ہے، وہ نکلتی ہے 1800، 1900، 1700، 2100 میکسیمم، مگر جہاں کوئی کسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مڈل مین ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، وہ اس کو اسی طرح سو بیسیکلی یہ ویری کر رہی ہے 1700 سے لے کے 2100 کے درمیان۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بوری، اگر وہ جو ایک من ہے وہ آپ اس کو 3400 روپے میں لے جاتے ہیں، اگر اس کی پروڈکشن کے اوپر اتنی کاسٹ آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر 100 روپیہ کم ملے تو 75 ارب کا نقصان ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی لاگت میں سے اس کو اگر آپ نکال دیں 2100 روپے والی قیمت میں دیں تو ایک کسان کو کتنا نقصان ہوگا۔ آج آ کے لگ بھگ ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے اس کیلکولیشن کے مطابق یہ جو ریٹ نکل رہا ہے، ہم منیمم بھی کاٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی 2200 2300 ریٹ ہے، اس میں سے آپ 1200 بھی کاٹ لیتے ہیں، اگر آپ 1200 کاٹتے ہیں تو 900 ارب روپے کا نقصان ہے کسان کو۔ 900 ارب روپے کے نقصان کا مطلب کسان کو کا مطلب ہے کہ یہ نقصان پاکستان کو نقصان ہے، کسان کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ یہ جو حکیم لقمان بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت میں، پنجاب میں اور سندھ میں، اگر یہ کیلکولیشن میرے جیسا لے مین کر سکتا ہے تو ان کو یہ نقصان کسان کا نظر کیوں نہیں آ رہا، ان کو مرتا ہوا سسکتا ہوا کسان جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک جو پروجیکٹڈ ان کی پروڈکشن تھی اس سال کی گندم کی، وہ 33.5 ملین ٹن یہ انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا کہ اس سال اتنی گندم پروڈیوس ہوگی پاکستان۔ اب خود کل کہہ رہے ہیں کہ وہ 33.5 نہیں، وہ 28 جو ہے سرکار کہہ رہی ہے
کہ وہ 28 ملین ٹن جو ہے وہ پیدا ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں سر؟ ایسے ہی ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28 ملین بھی نہیں, یہ 24-25 تک, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر اس حساب سے ہم دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جو گیپ ہوگا 33.5 ملین ٹن اور 25 یا 28 ملین ٹن کے درمیان, 28 ہی لگا لیتے ہیں ہم, تو وہ 5.5 ملین ٹن کا گیپ ہوگا. اور اگر آپ ملین ٹن 1 ملین پہ آ جائیں, 1 ملین پہ آ جائیں, اگر آپ 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کریں گے, جو کہ آبویسلی جب گیپ ہوگا تو پھر ایک کھانچا لگنا ہے نا, پھر آپ نے امپورٹ کرنی ہے, تو اس کی جو قیمت ہے وہ لگ بھگ $1 بلین بنتی ہے. سو اف 5.5 ملین ٹن آپ امپورٹ کریں گے اس گیپ کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو $5.5 ارب ادا کرنا پڑے گا. آپ وہ $5.5 ارب باہر ادا کریں گے, مگر آپ اپنے کسان کو وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. $5.5 ارب کا کتنے اربوں روپے بنتے ہیں پاکستان میں, یہ کیلکولیشن آپ خود کر لیں. اپنے کسان کو دینے کو تیار نہیں ہے, مگر گیپ کو یہ باہر سے پورا کریں گے. اور یہی ظلم انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا. انہوں نے زیادہ گندم امپورٹ کر لی, حالانکہ بمپر کراپ موجود تھی. یاد ہے آپ کو 2022 والا جو کرائسس تھا, جس سکینڈل کا آج تک کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ پیسے ہمیں تو پتہ ہے کس نے کھائے ہیں, ہم تو کہہ چکے کہ انہوں نے کھائے ہیں, مگر وہ کون سی کمیٹی اور کون سی رپورٹ, کس نے اجازت دی, کون سی, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل اس میں جا کے جو ہے وہ گم ہو گئی ہیں. تو اگر آپ ٹیکنیکلی چیک کریں تو وہ جو 900 ارب کی میں نے آپ کو پہلے اماؤنٹ بتائی ہے, وہ پھر 900 ارب نہیں بن جاتا. اگر آپ یہ کیلکولیشن بھی ڈالیں تو بیسیکلی یہ 1500 ارب روپے کا نقصان ہے, جو کہ کاشتکار کا ہے. اور یہ ظلم ہوا کہاں سے؟ اب یاد کریں, یہ رجیم چینج کی بات آپ دیکھ لیں. جب رجیم چینج ہوا ہے, عمران خان صاحب کے حکومت کے آخری آخری ہفتہ آپ لے لیں, جو ایگریکلچر تھی اس کا گروتھ ریٹ 4.7% تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, گروتھ ریٹ 4.7% تھا, اور جتنی بھی کراپس تھیں, چاہے گندم تھی, چاہے چاول تھی, چاہے میز تھی, یہ سب بمپر کراپ تھی, سب کی سب بمپر کراپ تھی. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کسانوں کے پاس 2005 کے بعد اتنا اچھا وقت جو آیا وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر آیا. اور یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ عمران خان صاحب کا جو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے یہ ایک ویژن تھا, جسے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ایز اے گورنمنٹ, یہ ان پالیسیز اور پیکیجز کی وجہ سے. اور پیکیجز ہم نے کب دینے شروع کیے؟ کووڈ کے درمیان دینے شروع کیے. کووڈ کے درمیان آپ نے اپنے کسان کو پیکیجز دیے. آپ یاد رکھیں کہ 1790 روپے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو 1790 روپے ریٹ تھا یوریا کی بوری کا. اور گندم کی بوری کا ریٹ کیا تھا جب خان صاحب کی حکومت گئی؟ 2200 روپے. یعنی کہ کھاد 1790 روپے اور گندم کی بوری 2200 روپے پر من. ہاں, پر من. اب حالت کیا ہے کہ کھاد 4500 روپے اور گندم کا ریٹ من کا 1700 سے 2100 کے درمیان ہے. یعنی کہ کھاد جو ہے بیچ میں ویریشن میں 5500 تک بھی گئی ہے. میں آپ کو آج کا ریٹ دے رہا ہوں 4500 روپے, اور ریٹ وہ مطلب ہے کسان کو گندم کا ریٹ وہی جو کہ اس وقت تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پی ڈی ایم نے, وہ جو اصل سکینڈل تھا کہ 2200 پہ تو ہماری گورنمنٹ گئی, انہوں نے زرداری اور یہ سارے ان لوگوں نے مل ملا کے اس کو پی ڈی ایم والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس میں انہوں نے 3900 ریٹ کروایا. اور پھر اس 3900 ریٹ کے اوپر یوکرین سے جو ہے وہ گندم آئی, اور اس میں کس طریقے سے پرائیویٹ بائنگ کی اجازت دی گئی, اور کس طریقے سے فلور ملوں نے اور کس کمپنی نے ڈائریکٹ جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کر کے منگائی, وہ سارا سکینڈل بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ اور وہ یوکرین والی گندم کے جو حالات تھے, میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے وہ گندم پاکستانیوں کو کھلائی گئی, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اچھی گندم کے اندر وہ کالی اور گندی گندم ملا کے جو ہے انہوں نے اس قوم کو کھلایا. 3 حکومتیں نواز شریف کی, 2 حکومتیں شہباز شریف کی, اور وہ جو 2 حکومتیں شہباز شریف کی, ایک پی ڈی ایم 1 دوسری پی ڈی ایم 2, یہ والی حکومت,
آپ یہ دیکھیں کہ پانچوں حکومتیں ملا لیں تو اللہ کی ایسی کوئی ان لوگوں کے اوپر وہ ہے کہ پانچوں کی پانچوں حکومتوں کے اندر ہمیشہ ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو رہی ہے. آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں, کیونکہ ایسی نحوست ہے کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آتے ہیں ان کی وہی کسان دشمن پالیسیز شروع ہو جاتی ہیں. یہ کسانوں کی زمینوں کے اندر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی شروع ہو جاتی ہیں, زیادہ سبسڈیز یا زیادہ سہولیات جو ہے وہ انڈسٹری کو اور چیمبر آف کامرسز کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کسان جو ہے ہمیشہ ان کے دور میں لٹا بھی ہے, ہمیشہ ان کے دور میں کسان کا بچہ سسکا بھی ہے, مگر دے ہیو نیور بادرڈ. جس ملک کی 70% آبادی جو ہے 65 سے 70% آبادی دیہات میں ہو اور جو کہ ایک زرعی ملک گنا جاتا ہو, اس کو تو ایگریکلچر سیکٹر میں میجورٹی جو اس کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہونی چاہیے, بیکاز یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس معیشت کی. مگر یہاں پہ وہ دیکھیں نا, وہ دوبارہ چکر شروع ہو گئے ہیں بیلاروس کے. وہاں پہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے نا, جب تسی کوئی چیز منگانی ہوئے تو پہلے بھی پھر معاملات پھر پورا ٹبر ہی جاتا ہے جی. اور پھر وہاں سے ٹریکٹروں کا کام بھی چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے بیلاروس سے ٹریکٹر بھی آتے ہیں, اور پھر زرعی کام بھی بیلاروس کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا چل رہا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بہرحال اس سال 35% کپاس گر گئی ہے. کپاس جو ہے وہ 35% اس کا وہ گر گئی ہے. یہ گندم کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو ان کے پروجیکٹڈ آلریڈی ٹارگٹس تھے اس میں سے 5.5 ملین ٹن جو ہے وہ یہ آلریڈی خود کہہ چکے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی نیچے ہے. اب اوپر سے آ گیا ایک کسان پیکج, ویری انٹرسٹنگلی 15 ارب روپے کسان کو, کاشتکار کو, اور 100 ارب روپے 100 یا 105 ارب روپے وہ جو ملے ہیں اور گرین لائسنس دیے جا رہے ہیں آڑتیوں کو پنجاب میں, ان کو 100 ارب روپیہ دیا جائے گا. جو کھیتی اگا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, جو خون پسینہ لگا رہا ہے اور بھوکا مر رہا ہے, اس کو صرف 15 ارب روپے, اور جس مل والے نے اس سے خریدنی ہے, جس گرین لائسنس ہولڈر نے اس سے خریدنی ہے, اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں کہ یار تم ہم سے ادھار لے کے ان سے خرید لو. اور پر ایکڑ زمیندار کو کیا دے رہے ہیں؟ 5,000 روپیہ. وہ اللہ کے بندو 5,000 تک کھاد دی بوری نہیں آتی. مطلب آپ 1 ایکڑ اس کسان کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں 5,000 دے کے, مشکل سے کھاد کی بوری جو ہے. اور یہ تو ہم صرف یوریا کی بات کر رہے ہیں, ڈی اے پی کی تو ابھی میں نے بات نہیں کی. اگر آپ ڈی اے پی پہ چلے جائیں تو وہ 13,500 روپے پہ ہے, 14,500 تک بھی گئی ہے, 13,500 پہ, اور اس کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں ہے. ہم تو صرف ابھی یوریا کو ہم سٹینڈرڈ بنا کے بات کر رہے ہیں نا جی. تو یہ تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ تباہی نکال کے رکھ دی ہے. وہ گرین لائسنس ہولڈرز کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کو یہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کہیں گے کہ اینو بھی دے دو لائسنس, اور اس کو بھی دے دو لائسنس, اور اس کے بھی. یہ سارے سیاسی رشوت کے طور پہ یہ سب استعمال ہوں گے. اور ذلیل کون ہوگا؟ جس وقت کسان کے ہاتھ سے گندم نکل گئی تو نکل گئی نا, وہ تو پھر بروکر کے ہاتھ میں آ گئی ہے, پھر آگے اس کے ساتھ کھیلتے پھریں. مجھے کسی دوست نے یہ کہا کہ جی وہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, مگر آگے جو لوگ ہیں یہ ان کو آپ اتنا پیسہ دلائیں گے تو عوام کے لیے آٹا مہنگا ہو جائے گا. اللہ کے بندے, اگر کسان مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی تو ہر چیز ٹھیک رہے گی. ورنہ یہی جو گیپ بیچ میں آئے گا, یہی ملوں والے جو حکومت کے پیسے سے کسان سے مال اٹھائیں گے, یہ وہ جو 5.5 ملین ٹن کے گیپ کو بہانہ بنا کے آٹا مہنگا بیچیں گے. آٹا مہنگا بیچیں گے کہ جی آپ کے پاس ابھی گندم نہیں ہے, ابھی جہاز نہیں آیا, ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی کرشنگ کوئی نہیں ہوئی ہے, تو جی وہ ایک وہ مین میڈ کرائسس جو ہے وہ بحران پیدا کر کے وہ آپ کو بھی آٹا مہنگا بیچیں گے. تو یہ ان کے حالات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان دونوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی, ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے. چاہے سندھ میں نہروں کا معاملہ ہو, آپ دیکھیں کہ یہ دونوں نے, پرائم منسٹر نے اور بلاول نے, وہ جو ہے مذاق کیا قوم کے ساتھ, وہ آج بھی سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے. وہ کوئی نہیں ختم کیا احتجاج انہوں نے. وہ کہتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے, دے ڈونٹ بلیو دیز گائز, کیونکہ
नोटिफिकेशन अभी तक वापस नहीं हुआ है और सिंधी भी अभी तक सड़कों से नहीं उठे हैं। क्यों जी लोन साहब, ऐसे ही है, वो भी अभी अपनी जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए कि दे डोंट बिलीव देम। और सिंध में इनके वज़रा के साथ क्या हो रहा है, इनके जलसों के साथ क्या हो रहा है, पथराव हो रहा है। सिंधी अवाम जो है वो बिफरी हुई है, वो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये लड़ाई है पानी बेचने वालों में और पानी बचाने वालों में। ये पानी बेचने वाले हैं, इन्होंने हमेशा सिंध के सौदे किए। और दूसरी तरफ पंजाब की लीडरशिप जो है, उसको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी भी किसान दुश्मन पॉलिसीज है और ये नहरें उतनी क्या उससे ज्यादा खतरनाक हैं पंजाब की जमीनों के लिए। क्योंकि जब आप इन नहरों को पानी देंगे तो कहीं से तो हिस्सा काटेंगे ना, जब आप वो हिस्सा काटेंगे तो बाकी वो इलाका जो है वो फारिग हो जाएगा पानी से। तो ये आज के इश्यूज हैं, गंदम के हवाले से, किसान के हवाले से, नहरों के हवाले से। तो ये इट्स अ हाई टाइम कि हमारी टीम ऑन ग्राउंड होती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। केपी में अगले 3-4 दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे लोग जो हैं वो पहुंच जाएंगे। मुशावरत के साथ बहुत से ज़िलों में मुशावरत हो रही है। सिंध में ये ऑलरेडी वहाँ पे मुशावरत का प्रोसेस शुरू है और आज हमने ये ज़रूरी समझा कि इनको यहाँ बुला के बहैसियत मरकज़ जो है वो हम आपके साथ ये शेयर करें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान की आवाज़ थी, किसान की आवाज़ है और किसान की आवाज़ रहेगी। और हर वो रुकावट जो किसान के रास्ते में आएगी, हर वो मुसीबत जो किसान पे आएगी, हम वो सबसे पहले उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उनके उस एतमाद का जो उन्होंने इमरान खान पे किया है, हम कोशिश करेंगे कि उसका हक अदा करें और उसके लिए हम हर हद से गुजर जाएंगे। किसान को भूखा नहीं मरने देंगे। और ये जो किसान दुश्मन है बिल्कुल वन लाइनर है, जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। किसान दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है और इंशाअल्लाह ताला इन दुश्मनों को का हम सामना करेंगे और इनसे हम किसान के लिए जितना हक इनसे ले सके, जो हमारे इख्तियार में हो वो हम लेके देंगे। मैं आपसे इस सेक्टर के हवाले से ज़्यादा बात मेरी आज आपको तकलीफ़ देने का मकसद यही था कि वी वांटेड टू फॉर्मली इन्फॉर्म यू गाइज, अनाउंस कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, वी आर इन द फील्ड नाउ। और जो हमारा अगले जो प्रोग्राम्स होंगे वो पंजाब में, सिंध में, केपी में और बलूचिस्तान में होंगे, गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। और वो ऑन ग्राउंड हमारे सारी तंजीमें जो हैं वो अपने कन्वेंशंस भी करेंगी किसानों के, वो अपने सेमिनार्स भी करेंगे और जहाँ जहाँ पे किसान मुसीबत में होगा वहाँ उसके साथ मिल के उसके हक़ के लिए एहतजाज भी करेंगे। और उसको इंशाअल्लाह पंजाब, सिंध, हर जगह पे जहाँ पे ये मुसीबतें होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसान विंग उसको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि मेजर साहब कुछ बात करेंगे और फिर पंजाब के प्रेसिडेंट सिंध के, और उन्हें मैं कहूँगा कि वो आपको तकलीफ़ देंगे थोड़ी। मेजर साहब आप बहुत शुक्रिया। मेजर साहब का बैठना इसलिए ज़रूरी है कि ये वाहिद हुकूमत है हमारी पूरे